صلوا على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله سارے حضرات حمد و صلاۃ کے بعد عزیز دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج کی اس خوبصورت نشست میں ہم سب امیر المومنین خلیفۃ المسلمین افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں یہاں ہم سب حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ بارگاہ سیدنا آمین۔ ایک بار اچھی طرح اپنے ذہن کے اندر بٹھا لیں کہ امت مسلمہ نے ادب بھی حضرت ابو بکر صدیق سے سیکھا ہے، عشق بھی حضرت ابو بکر صدیق سے سیکھا ہے، وفا بھی حضرت ابو بکر صدیق سے سیکھی ہے، غلامی کے طور طریقے کیا ہوتے ہیں یہ بھی سیدنا صدیق اکبر سے سیکھا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سارا کچھ قربان کر کے محبوب کی رضا کیسے حاصل کی جا سکتی ہے یہ بھی سیدنا صدیق اکبر سے امت نے سیکھا ہے۔ اس کائنات ارضی پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ایک نمونہ ہے صدق کا، وفا کا، دیانت کا، خلوص کا، للہیت کا۔ ہمارے ہاں جس خوبصورتی کے ساتھ اور جس اطمینان کے ساتھ اور جس ولولے اور شوق کے ساتھ ہمیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اپنے والہانہ پن کا اظہار کرنا چاہیے تھا، ایک تو ہم اس کا حق نہیں ادا کر سکتے لیکن اس کی کوشش بھی پوری طرح نہیں کرتے۔ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی شخصیت کے اندر اتنے زیادہ خوشگوار موتی رکھتے ہیں، اتنے زیادہ آپ کی زندگی کے عنوان میٹھے اور رسیلے ہیں کہ اگر ان کی زندگی صرف پڑھ لی جائے نا، ان کی زندگی کو سنا جائے، ان کے تذکروں کو کیا جائے، سنا جائے، بیان کیا جائے تو بہت سارے بے چین دلوں کو چین نصیب ہوگا، سبحان اللہ۔ بہت سارے الجھے ہوئے خیالات سلجھ جائیں گے، بہت ساری ٹوٹی اور بکھرتی سوچیں ایمان کا مزہ پائیں گے۔ بہت سارے لوگ جو وسوسوں کے آنے سے پریشان رہتے ہیں وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبصورت زندگی کو پڑھیں، سنیں اور بیان کریں گے تو میں بڑے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ ان کے وسوسے نہ صرف دور ہوں گے بلکہ اللہ انہیں ایمان کی حلاوت عطا کرے گا، سبحان اللہ۔ یعنی کچھ لوگ اپنی زندگی میں طے نہیں کر لیتے کہ میں نے فلانا کام کرنا ہے، بندہ طے نہیں کرنا۔ زندگی میں انسان طے کر لیتا ہے کہ میں نے یہ کام، اس سے نہیں میں نے پیچھے ہٹنا، باقی جو مرضی کر لو۔ بعض لوگ تو ضد سے طے کرتے ہیں نا، اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ عہد کر لیتے ہیں اپنی زندگی میں، وعدہ کر لیتے ہیں کہ میں نے ساری زندگی
میلاد شریف کرنا ہے، ساری زندگی میں نے فلاں مسجد کی خدمت کرنی ہے، ساری زندگی میں نے دین کی فلاں نوکری کر، بندہ عہد نہیں کر لیتا۔ حضرت صدیق اکبر کی زندگی بتاتی ہے کہ انہوں نے عہد کر لیا تھا، انہوں نے طے کر لیا تھا، انہوں نے پروگرام بنا لیا تھا کہ میں نے اپنے نبی پاک کی رضا میں راضی رہنا ہے۔ پھر اس رستے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنی۔ مالدار لوگ سوچ سمجھ کے چلتے ہیں، اپنے نفع نقصان کا خیال کرتے ہیں، لیکن حضرت صدیق اکبر نے کلمہ پڑھا، کچھ بھی نہیں سوچا، کچھ بھی نہیں سوچا۔ اس کے بعد جب انہوں نے راہ خدا میں خرچ کرنے کا ارادہ کیا نا، نبی پاک علیہ السلام نے خود فرمایا ہے کہ اتنا زیادہ تم سارا کچھ نہ دے جاؤ کہ تمہارے بچے بعد میں خود کشکول طلب دراز کیے ہوئے مانگتے ہوں۔ صحابہ کرام نے جب وصیتیں کرنی چاہی تھی تو فرمایا چوتھے حصے میں کرو۔ جو سارا مال بھی دینا چاہتا تھا اس سے حضور نے فرمایا چوتھا حصہ دے بھائی، میں اس پر دلائل دے سکتا ہوں۔ حضرت ابو لبابہ نے کہا یا رسول اللہ میں نے سارا مال دینا ہے، فرمایا چوتھا حصہ دے دے، تین حصے رکھ لے۔ حضرت کعب بن مالک نے کہا حضور سارا دینا ہے، فرمایا نہیں چوتھا حصہ دے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا حضور سارا دینا ہے، فرمایا تو لے آ۔ سبحان اللہ، لے آ، تیری خیر، تیرا معاملہ ہو۔ بہت زیادہ اعتماد نہیں کرتا بندہ کسی پر، بہت زیادہ اعتماد۔ ایک شخص نے آ کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فلاں جگہ پہ نا، میں آپ سے عرض کروں زندگی میں سب سے زیادہ خوبصورت وہ شخص ہوتا ہے جو جس پر آپ اعتبار کرتے ہیں۔ کچھ نہ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا وہ، میں نے کہا اپنے بزرگوں سے پوچھا، میں نے کہا یہ بعض لوگوں کو آپ بڑا اٹھ کے ملتے ہیں اور بعض سے سلام بھی پوری سی لیتے ہیں، تو کہنے لگے کچھ کو پتا ہوتا ہے کہ جوتے بھی مارو تو ہمارے ہیں، جانا نہیں ہے، ان کو لفٹ کراؤ پھر بھی اپنے، نہ کراؤ پھر بھی اپنے، اور کچھ کو پروٹوکول نہ دیں تو دوڑ جاتے ہیں۔ اس لیے بعض کو اس لیے بھی سلام دیا جاتا ہے کہ یہ بھاگ ہی نہ جائے، اور بعض کا پتہ ہوتا ہے کہ اس کو جہاں بھی رکھو یہ اپنا ہی ہے۔ بہت اعتماد نہیں کرتا بندہ بعض اوقات کہ یار یہ بندہ جیسے میں کہوں گا نا، یعنی وہ بندے بعض اوقات کہتے نہیں یار تو دی فکر نہ کرو جانے تے میں جانا۔ ایک شخص، ذرا یہ اعتماد دیکھیے، ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلانی جگہ پہ نا بیل بول پڑا ہے، بیل نے بات کی ہے، بیل، وہ جناب بیل بھی بولتا ہے؟ محبوب فرمانے لگے رب چاہے تو بولتا ہے۔ بیل بھی بولا ہے؟ حضور فرمانے لگے بولا ہے۔ وہاں نہ حضرت ابو بکر موجود تھے نہ حضرت عمر موجود تھے، محبوب فرمانے لگے بولا ہے، میں بھی مان لاتا ہوں، ابو بکر بھی لاتے ہیں، عمر بھی مانتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ تو ہے ہی نہیں۔ آپ غور کریں گے میری بات پر، آپ غور کریں کہ وہ تو موجود ہی نہیں، وہ دونوں تو موجود ہی نہیں۔ حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا جیسے میں کہہ دوں گا نا وہ چپ کر کے مان جائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میری محبوب سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ میری ابرو کا اشارہ ہوگا، جو میں کہوں گا انہوں نے مان جانا۔ سبحان اللہ۔ اب اس ساری بات کو آپ اس پہلو میں لے کے قرآن مجید نے کہا والذی جاء بالصدق وصدق بہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک وہ ہے جو سچ لے کے تشریف لائے، سبحان اللہ، اور ایک جنہوں نے اس کی تصدیق کی، سبحان اللہ۔ حضور سچ لانے والے، ابو بکر صدیق تصدیق کرنے والے، اولئک ھم المتقون، یہ دونوں ہی پرہیزگار ہیں، سبحان اللہ، دونوں پرہیزگار۔ مان جانا بھی نا، میں آپ سے عرض کروں اپنوں کو وضاحتیں دینا کئی دفعہ اچھا نہیں لگتا، اپنے بھی کبھی اٹھ کے وضاحت مانگے نا، بندہ کہتا ہے یار تو اپنا، تجھے بھی وضاحت دیں۔ وہ لوگ روڑے مار رہے تھے نا حضرت منصور اللاج کو، تو قریب سے حضرت جنید بغدادی گزرے تو فرمانے لگے حضرت منصور اللاج کے جناب سارے میرا تماشا دیکھیں، آپ تو نہ دیکھیں، آپ کو تو پتہ ہے آپ کا آنا جانا اس طرح بیٹھنا یہ میری سمجھ میں نہیں آیا۔ دوستو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، آپ میری بات کو سمجھنا، کہ
انسان اپنوں کو وضاحتیں دے تکلیف میں آ جاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دین لے کے آئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو خصوصیات تھیں اور حضور کی جو شانیں تھیں اور سچائی اور دیانت، یہ تو پہلے بھی جانتے تھے کفار مکہ، اور کوئی باہر سے نہیں. حضور آئے فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون. اللہ فرماتا ہے محبوب ان سے فرماؤ میں نے تمہارے بیچ عمر گزاری ہے، میں کوئی باہر سے تو نہیں نہ آیا. افلا تعقلون، تمہیں عقل نہیں؟ بڑی بڑی حضور نے ان لوگوں کو معجزات دکھائے پر یہ مانے نہیں. حضور بزور اعزاز فرمایا کرتے تھے جس کے سامنے بھی میں نے دین پیش کیا اس نے دلیل مانگی. نہیں سمجھ آئی آپ؟ جس کے سامنے بھی پیش کیا اس نے دلیل مانگی. فرمایا یہ میرا ابو بکر ہے، میں نے دین پیش کیا ہے، دلیل ہی کوئی نہیں مانگی، فوراً ہی کلمہ پڑھ کے ہم نے نہ کبھی قطرے پہ غور کیا اور نہ دریا دیکھا، بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے. سبحان اللہ. لوگ نہ عروج کے دنوں میں آتے ہیں، جب کامیابیاں ہو جاتی ہیں پھولوں والے تب نکلتے ہیں. تحفے اس وقت ملتے ہیں جب آپ جیت جاتے ہیں، اس وقت نعرے لگتے ہیں جب آپ کی کامرانی کا اعلان ہو جاتا ہے، آپ کی کامیابی کا نکارہ بج جاتا ہے تو لوگ نکلتے ہیں. غربتوں کے دنوں میں، آزمائشوں کے دنوں میں، دکھوں کے دنوں میں، تکلیفوں کے دنوں میں بھائی کہاں کوئی نکلتا ہے. ساری عمری میں آٹا گدا لکھاں کیتے پیڑے، اور جدوں وقت آیا تے محمد بخشا کوئی نہ بگا نیڑے. کام کوئی میرا بھائی قریب آتا ہے، مشکل کام ہوتا ہے. حضرت صدیق اکبر نے نا اپنا مال سارے کا سارا حضور کی بارگاہ میں پیش کر سارا. اسلام پر غربت تھی، پھر تو اللہ نے موقع دیا نا وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. سارا مال مشکل ہوتا ہے، ہر چیز حضور کی بارگاہ میں پیش کر دی. تو ابن ماجہ کے لفظ ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مجھے جتنا نفع ابو بکر کے مال نے دیا اتنا کسی کے مال نے بھی نہیں دیا. حضرت صدیق اکبر فوراً بولے اور رو کے کہنے لگے سونے میرا مال، میرا مال، یا رسول اللہ جان بھی آپ کی ہے مال بھی آپ کا ہے، حضور یہ آپ کا ہے. یا رسول اللہ ہمارا کہاں ہے؟ جب ہم جو آپ کے ہو گئے تو پھر ہمارا پیچھے اپنا بچا ہی کیا؟ سونے سارا کچھ ہی آپ کا، آپ جس وقت حکم کریں جو کریں. بڑی دیر سے بیٹھے تھے، سردیوں کے دن تھے. حضرت غالباً عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ، خواجہ معین الدین صاحب کے پیر. تو انگیٹھی ایک لفظ بولا جاتا ہے دیہاتوں میں نا، انگیٹھی اس میں آگ جلائی جاتی تھی گرم کرنے کے لیے. باہر لوگ آگ جلاتے تھے، پھر رات کو نا کمرے میں بھی لے جاتے تھے. تو انتے نہیں پتا ہونا میری بھی بندی ہے، وہ بھی تو ہمیں کسی بھی نہیں پینڈوا کرنا. آپ نے کیوں پریشان ہونا ہے؟ مینو ہی کہنا ہے جنہیں کہنا ہے. بڑا غور سے دیکھتے ہیں آپ کو، سب کو پتہ ہے انگیٹھی کیا ہوتی ہے. وہ گاؤں سے آ کر پڑھنے والے بھول ہی گئے کہ کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا. آپ غور کریں گے تو یہ تو ہمارا حسن ہے یار، یہ چیزیں تو ہمارا حسن ہے، اصل ہے. تو بڑی دیر سے نا وہ انگیٹھی جل رہی تھی، اس میں آگ جلائی ہوئی تھی. تو تھوڑی سی بارش بھی آ گئی، ٹھنڈ بھی بڑی تھی. تو خواجہ عثمان ہارونی فرمانے لگے معین الدین اٹھا یار اندر لے چلتے. خواجہ صاحب نے اٹھا کے سر پہ رکھ لیا. اللہ اکبر. تو تھوڑی سی گرم بھی ہوتی ہے نیچے سے، وہ زیادہ نہیں ہوتی چونکہ وہ نیچے مٹی شٹی لگی ہوتی ہے، تھوڑی اٹھا کے رکھ لی. روز پیروں کو نہیں جلال آتا، کبھی کبھی مریدوں کو بھی آتا ہے. بڑے راضی ہوئے مریداں نو آج کل روز ہی ہوتا ہے. انہوں نے روز کوئی کہانی بنائی ہوتی ہے، روز ہی کوئی شکوہ جی. تو خواجہ صاحب نے نا وہ انگیٹھی سر پہ رکھ لی، اندر جا رہے تھے. تو کیونکہ شیخ آگے تھے تو انہوں نے پیچھے پلٹ کے دیکھا. تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگے او ہو بیٹا یہ سر جل جائے گا، ویسے اٹھا لو سر پہ، سر اور تمہارا سر جل جائے گا. جب کہا تمہارا سر جل جائے گا تو خواجہ صاحب نے زور سے زمین پہ ماری.
اب پتر کیا ہوا؟ عرض کرنے لگے سونے 20 سال سے سر دے دیا، ابھی بھی میرا ہی ہے۔ 20 سال ہو گئے آپ کو دے دیے گردن، ابھی بھی میری ہے، تو دے دی آپ کو، اب ہماری کوئی چیز بھی باقی نہیں، سارا کچھ آپ کا ہے۔ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمول ہو، سبحان اللہ۔ سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے حضور مال بھی آپ کا ہے اور جان بھی آپ کی ہے۔ مصنف عبدالرزاق میں نا حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان ہے، آپ نے بھولنا نہیں۔ انسان نا کسی بڑے پیارے کی چیز بھی استعمال کرتا ہے نا تو تھوڑا سا امانت سمجھ کے کرتا ہے۔ یعنی میرے جیسے لوگوں کو پتا ہوتا ہے یہ شاگرد ہے، یہ پیار کرنے والا ہے، اس نے کچھ بھی نہیں کہنا، پھر بھی بندہ کہتا ہے یار یہ ذرا تھوڑی سی دینا، تھوڑی دیر کے لیے چیز واپس کر دیتا ہوں، یہ چادر ذرا دینا، یہ ذرا یار اپنی پینسل ذرا دینا، تھوڑا لکھنا تھا۔ بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ آپ کسی کی امانت کے طور پر چیز لیں اور پھر آپ چاہتے ہیں کہ اسے صحیح طریقے سے واپس کر دیں، اور آپ کا خیال ہوتا ہے کہ یار یہ مثلا آپ سفر کر رہے ہیں تو اپنی گاڑی آپ کی لگ جائے تو آپ کو اتنی ٹینشن نہیں ہوتی، لیکن کسی کی موٹر سائیکل اگر آپ سے کہیں لگ جاتی ہے تو آپ کہتے ہیں یار اپنی ہوتی تو مسئلہ اور تھا، یہ کسی کی۔ حضرت سعید ابن مسیب صحابی ہیں یا تابعی ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مصنف عبدالرزاق میں یہ لفظ ہے، اتنی بڑی شان۔ آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ نبی پاک علیہ السلام حضرت ابوبکر صدیق کا مال اس طرح صرف کرتے تھے جس طرح بندہ اپنا مال صرف کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے مال کی طرح حضور اس میں تصرف کرتے تھے اپنا جان کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اسٹیٹس ہی کو بنا دیا تھا، انہوں نے محبت کو عروج اتنا دے دیا تھا کہ محبوب فرماتے تھے یہ تو سارا اپنا ہی ہے۔ اور حضور کا نا والہانہ پن تھا حضرت صدیق ہے۔ ایک بندہ ملتا ہے کسی سے تو مل ہی لیتا ہے، بس سلام دعا بھی جاتا ہے، عاشق مل بھی لیتا ہے۔ میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں، بعض لوگ کبھی دور سے ملنے آتے ہیں تو دیکھ کے رو ہی پڑتے ہیں، اللہ اکبر۔ ان کی آنکھوں میں والہانہ پن ہوتا ہے۔ ہم تو جو ہیں ہمیں تو پتہ ہے نا ہماری کیا حیثیت ہے، لیکن وہ دین کے نام پر پیار اس طرح کرتے ہیں کہ والہانہ پن، شوق چھلکتا ہے جملوں سے، اور بعض اوقات بات کرتے ہیں تو ہچکیاں بن جاتی ہیں، حالانکہ ہمیں تو پتہ ہے ہم کتنی کوتاہنے والے کمزور ہیں۔ والہانہ پن ہے، ذوق ہے، تڑپ، کیفیت ہے۔ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی سے ملتے ہیں تو ذرا والہانہ پن، یعنی بندہ روز ہی ملتا ہے کسی سے، لیکن اگر کبھی 5 سال رہ کے پردیس واپس آ کے اماں سے ملے تو وہ جو ملنا ہے وہ ملنا ہوتا ہے، اس میں کوئی چیز ہوتی ہے کہ ملاقات، ایک والہانہ پن ہے، شوق سے ملنا۔ اور جو بندہ روز آپ کے پاس رہتا ہو ہر وقت، اس سے بندہ زیادہ والہانہ پن سے نہیں ملتا، ورنہ کہتا ہو ٹھیک ہے آ گئے میاں بیٹھو۔ حضرت صدیق اکبر سے نا پیار ہے حضور کا۔ ریاض النظرہ میں حدیث ہے، حضرت مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم فرماتے ہیں میں حضور کے ساتھ کھڑا تھا، اچانک سیدنا صدیق اکبر آ گئے۔ یہ ذرا دیکھیے گا منظر، ادھر دیکھنا میری طرف، خاص غور کرنا۔ کہتے ہیں اچانک صدیق اکبر آئے، پہلے حضور نے ان سے ہاتھ ملایا اور پھر حضور نے فوراً انہیں سینے سے لگایا، سبحان اللہ۔ پھر نبی پاک نے ان کا ماتھا چوم لیا، سبحان اللہ۔ اور پھر حضور فرمانے لگی ابو الحسن ہے علی، ایک بات بتاؤں یا رسول اللہ حکم کرے؟ فرمایا جو رب کی بارگاہ میں میرا مقام ہے نا وہی مقام ابو بکر کا میری بارگاہ میں، سبحان اللہ۔ اللہ کی بارگاہ میں میرا مقام ہے، وہ ابو بکر کا میری بارگاہ میں ہے۔ بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، اور دیکھو محبوب خدا محبوب ہے صدیق اکبر، سبحان اللہ۔ محبوب خدا محبوب ہے، محبوب خدا محبوب ہے صدیق اکبر کا۔ لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے، گھر کئی بار اس محبت سے، گھر کئی بار اس محبت سے کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر، سبحان اللہ۔ یہ والہانہ پن، یہ پیار، یہ قرار، یہ کیفیات، یہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ اور یہ جو میں نے کہا نا لٹایا راہ حق میں، تاریخ مدینہ آپ دیکھیں گے
حضرت صدیق اکبر نے اتنا مال دیا تھا کہ کپڑے بھی اتار کے دے دیے. لب دیا نا اسی آپ اسی گواچے, سانو اپنی خبر نہیں کوئی, ساتھوں پارے نہیں کھ گلیاں, سانو آخ دے لوگ شدائی, ننگ نموس دا ساڑ تے چولا, گل پہنے تاج گدائی, او سجنا سا اپنا آپ گوائے تا یار نے چاہتی پائی. یعنی وہ گھر سے سارا کچھ نکل جائے تو لوگ تو کہتے ہیں نا گھر اجڑ گیا, لیکن استاد زمن والا حسن کہتے ہیں نہیں ابو بکر کا بن گیا, ابو بکر کا بن گیا. تو نالے وہ کسی درویش نے کہا تھا کہ عقل آنکھ دیے چگے نو سانپ کے رکھ, اپنا آپ سمیٹنا چاہیے. عشق آخر ہے چگے کا کی کرنا, چگا تے بال کے سیکنا چاہیے. کیفیت دیکھیں سارے کپڑے بھی دے دیے اور میں چوگا پہن لیا تو وہ جو بٹن لگائے نا وہ کانٹوں کے بٹن لگائے, ڈاٹ کا لباس اور کانٹوں کے بٹن, حضور کی بارگاہ میں بیٹھے. اور ایک میں آپ کو عرض کروں, کہا نہیں انہوں نے ساری زندگی کے میں نے بڑا کچھ کیا ہے, بیٹھے وہ پچھلی صف میں کسی کونے میں, کبھی ادھر کبھی ادھر, اپنا کیا سارا کچھ بتایا نہیں, پیچھے پیچھے ہٹ کے نا بس سائڈ سے. میں مسکین پرانا خادم اور میں کسے در ملی وہ پورا سناتا ہوں پورا. سبحان اللہ. سے ثبوت نہ منگو میتھوں, سے ثبوت نہ منگو میتھوں, نظر کرم قد ہوئی, اے میں جانا یا دل پر جانا, اے غیر نہ جانے کوئی. میں مسکین پرانا خادم کسے در ملی نہ کوئی, اتباسب یار نے نظر جو کی تھی پھر واسب ہوئی. پیچھے مسکینوں کی طرح پیچھے پیچھے ہٹ کے درویشوں کی طرح پیچھے بیٹھے, کپڑے کاٹ کے بٹن لگا لیے کانٹوں کے, حضور کی بارگاہ میں آئے تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر یہ جبریل بھی آ گئے. سبحان اللہ. اور یہ کہہ رہے ہیں رب آپ کو سلام فرماتا ہے. سبحان اللہ. اور اللہ فرماتا ہے اللہ. ابو بکر سارا کچھ دے دیا ہے, اپنے رب سے راضی تو ہو. سبحان اللہ. ابو بکر راضی تو ہو. حضرت صدیق اکبر کہنے لگے حضور میں کوئی رب سے ناراض ہو سکتا ہوں؟ یہ کہتے کہتے ہی رو پڑے اور 3 دفعہ کہنے لگے میں اپنے رب سے راضی ہوں, میں اپنے رب سے راضی ہوں, میں اپنے رب سے راضی ہوں, میں راضی ہوں, میں نے سارا کچھ محبوب کے قدموں پہ قربان جو کر دیا, میں راضی ہوں. سب کے مقام اپنی جگہ پہ. میں آپ دیکھ رہے ہیں کچھ طبیعت میری ٹھیک نہیں ہے, کل میں نہیں جا سکا تھا اجتماع میں, آج شاید اس لیے اللہ نے موقع دے دیا کہ ذکر سیدنا صدیق پہ. سبحان اللہ. ایک حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نا ایک قبیلے کے لوگ آئے حضور کی بارگاہ میں, تو ان میں سے ایک شخص نے نا بڑی عجیب و غریب, بڑی یاوا گوئی شروع کر دی, بڑی عجیب و غریب باتیں شروع کر دی. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر ذرا ان کو جواب تو دو. نہیں پھر غور کریں میری بات. انہوں نے ایسے باتیں شروع کر دی, ایک قبیلہ آیا, حضور فرمانے لگے ابو بکر ذرا جواب دو. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا ان کو جواب دیا, اور اب حضور نے کہا تھا نا ذرا تگڑا کر کے دیا. سبحان اللہ. جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر کا یہ انداز دیکھا تو حضور فرمانے لگے ابو بکر رب تمہیں نا رضوان اکبر عطا کرے گا. سبحان اللہ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ رضوان اکبر کیا ہے؟ یہ مستدرک میں روایت موجود ہے, یہ رضوان اکبر کیا ہے؟ تو حضور فرمانے لگے باقی ساری مخلوق پر رب قیامت میں عام تجلی فرمائے گا, میرے ابو بکر پر خاص تجلی فرمائے گا. سبحان اللہ. خاص تجلی, تیرا خاص مقام ہوگا, خاص مقام. سبحان اللہ. خاص مقام ہوگا صبح قیامت. دیکھنا انداز ہوگا. گویا حضور فرما رہے ہیں کہ دنیا دیکھے گی رب نے میرے ابو بکر کو کیا شانیں عطا, سبحان اللہ, کیا عظمتیں عطا کی ہیں. اس کو کہتے ہیں قیامت حشر جس کا نام ہے, تیرے دیوانوں کے لیے وہ دن تو جشن عام ہے. سبحان اللہ. وہ منظر دیکھنے کے قابل ہوگا ابو بکر صدیق کو جب اللہ تعالیٰ انعامات سے مالا مال کرے گا.
میرے بھائیوں ان کی بڑی شان ہے 22 جمادی الثانی سبحان اللہ منائیں گے سارے حضرت سے انشاءاللہ نہیں میں نے تو کبھی نہ وعدے کرائے نہ ہاتھ کھڑے کرائے نہ کبھی کچھ اور کیا میری طبیعت ہی نہیں لیکن میری گزارش ہی نہیں میری اپیل ہی نہیں میرا درد ہی نہیں میری دعا بھی ہے سبحان اللہ اس لیے کہ جو حضرت صدیق سے پیار کرے اس سے حضور پیار کرے سبحان اللہ اس سے حضور پیار کرے اس سے رب پیار کرتا ہے سبحان اللہ یارو میرے نبی پاک نے تو یہاں تک فرمایا امام سیوطی کی تاریخ الخلفاء پڑھیں حضور نے فرمایا میری امت پر ضروری ہے کہ ابو بکر کا شکریہ ادا کرے میری امت پر ضروری ہے میرے ابو بکر کا شکریہ ادا کرے فرمایا دیکھیں نا ایک دن حضرت ابو دردہ کہتے ہیں میں چل رہا تھا چلتے چلتے میں حضرت صدیق اکبر کے آگے آگے چلنے لگا تو حضور نے طلب کر لیا فرمایا تو ابو بکر کے آگے چلتا میرے صدیق کے آگے چلتا ہے یا رسول اللہ غلطی ہو گئی فرمایا سن نہ کسی پہ سورج طلوع ہوا نہ غروب ہوا جو میرے ابو بکر سے افضل ہو سبحان اللہ فرمایا میری امت پر ضروری ہے امام سیوطی حدیث لائے ہیں ابو بکر کا شکریہ بھی ادا کرے ابو بکر سے پیار بھی سبحان اللہ انشاءاللہ بھائی جماعتی الثانی کھول کے ہر گھر میں لنگر پکے ہر گھر میں سیدنا صدیق اکبر کے نام کا تذکرہ سبحان اللہ ان کا ذکر ہو ان کی بات ہو ان کا اور میں آپ کو بڑے ذوق شوق سے بتاتا ہوں جو حضرت صدیق سے پیار کرے اس سے مدینے والے پیار کرتے ہیں سبحان اللہ اس سے رسول کریم پیار کرتے ہیں سبحان اللہ اور اگر کسی کی سمجھ میں نہ آئے تو مدینے جا کے دیکھ لے جو حضور کو سلام کرتا ہے سیدنا صدیق کو بھی سلام کرتا ہے سبحان اللہ حضرت فاروق کو بھی سلام کرتا ہے کیا مقدر ہے صدیق و فاروق کے جن کے گھر رحمتوں کے خزینے میں سبحان اللہ ان سے پیار کریں ایک حدیث مسلم شریف کی عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں ایک تو یہ تھا کہ ان کا پیار حضور سے نبی پاک کی خدمت ثابت ایک یہ تھا کہ انہوں نے نا وہ سارے عمل بھی کیے جن اعمال سے اللہ رسول راضی ہوتے ہیں حضور سے پوچھا آج کسی نے روزہ رکھا ہے حضور نے پوچھا تھا تو بول حضور میں نے رکھا سبحان اللہ میں آج کسی نے صدقہ دیا ہے یا رسول اللہ میں نے دیا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آج کسی نے جنازہ پڑھا ہے یا رسول اللہ میں نے پڑھا ہے تو حضور فرمانے لگے جس میں یہ سارے نیک اعمال جمع ہو جائے نا اس کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب پہ جنت دیتا ہے سبحان اللہ ابو بکر صدیق کا تو حساب بھی نہیں ہوگا بغیر حساب کے اللہ جنت دیتا ہے بات یاد آ گئی ختم کرنے لگا تھا ایک دن حضور نے فرمایا تھا کہ ایک دروازہ جنت میں وہ ہے جہاں سے صرف روزے دار جائیں گے ایک وہ ہے جہاں سے نمازی جائیں گے ایک سے حاجی جائیں گے حضرت صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ میں کس دروازے سے جاؤں گا سبحان اللہ محبوب فرمانے لگے تیری باری اللہ سارے دروازے کھول دیں گے سبحان اللہ سارے دروازے کھول جائیں گے جس سے مرضی خوب پیار کریں خوب محبت کم از کم جتنی آج آپ نے باتیں سنی ہے یہ تو آپ کو یاد رہنی چاہیے انشاءاللہ میں جب میرا دل بڑا بے سکون ہونا الجھ جاؤں کبھی کسی وجہ سے انسان پریشان ہو جاتا ہے تو میں کہتا ہوں لاؤ یار حضرت صدیق اکبر کی سیرت سبحان اللہ یہ وفا کا وہ والا رنگ ہے کہ جس سے کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے ہم نے نہ کبھی قطرے پہ غور کیا اور نہ دریا دیکھا بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے رستوں پہ چلنے کی توفیق دے۔